بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جن جن فکروں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہ مرد حضرات اور وہ خواتین جڑی ہوئی ہیں جو ماشاءاللہ ایک عرصے دراز سے دعوت کے کام میں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اب ہم لوگ اگر اپنے کل حلقے کا جائزہ لیں تو ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک زمانے سے ہمارے وہی چہرے پرانے نظر آ رہے ہیں جو ہم 5-10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کام ہر ماہانہ مشورے کے بعد بڑھنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، اور مشورے ہی کام کو بڑھنے اور بڑھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ کارگزاری سننا یہ کارنامہ بنانے کے لیے نہیں، کارگزاری سننا سنانا یہ فکروں کو بڑھانے کے لیے۔ بے گزشتہ اتنے تھے، آج اتنے ہیں، آئندہ کتنے کریں گے، اور آئندہ کے عزائم کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے کارگزاری سنائی جاتی ہے۔ اور جب بندہ عزائم کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عزائم کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ عزم کر لیے، نیت کر لیے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمارے نیتیں، ہمارے عزائم بخالت والی نیت، بخالت والے عزائم نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی وسعت والی نیت ہوگی اتنے وسعت والے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہوں گے۔ نیت کی بخالت عمل کی سخاوت کی دعوت نہیں دیتی، نیت کی سخاوت عمل کی سخاوت کی دعوت دیتی ہے۔ تو نیتیں ہماری بڑی بڑی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کل بھی میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اذان دیے تو سامنے تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا اذن فی الناس، آپ لوگوں میں اذان دینا شروع کیجئے۔ کہاں ہیں لوگ؟ ارے بھئی آپ اذان دیجئے، حج کا اذان، ہر چیز کے لیے الگ الگ اذانیں ہوتی ہیں، تو یہ اذان حج کی ہوئی۔ حج کے لیے ایک اذان ہے، رمضان کے لیے ایک اذان ہے، نماز کے لیے ایک اذان ہے، دین کے لیے ایک اذان ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ ہم سب مؤذنین میں شمار ہیں، اسی لیے ہمارا اکابر کہتے ہیں کہ ہر داعی اگر یہ نیت کے ساتھ دعوت کا کام کرے، یا اللہ مؤذن کو جو فضیلت تو نے عطا فرمائی وہ مجھے بھی عطا کر، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ داعیوں کی گردنیں بھی حشر کے میدان میں اللہ لمبی کر دے گا، جیسے مؤذنین کی گردن کو اللہ نے لمبی کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کا کام بلند کیا، حی علی الصلاح کی دعوت دی، حی علی الفلاح کی دعوت دی، اللہ نے ان کا مقام اونچا کر دیا۔ تو اسی طرح داعی اگر کوئی سنے یا نہ سنے، جیسے مؤذن قبلہ رخ ہو گیا اور وہ کوئی سنے یا نہ سنے اپنا کام کرتے رہتا ہے، تو ہم لوگوں کو کبھی مجمع کو دیکھ کر بولنا نہیں ہے، مجمع کو دیکھ کر بولنا نہیں۔ بھئی آج 5 آدمی آئے تو 5 آدمی کو 5 آدمی کی طرح بیان کرو،
5 मिनट, 10 आदमी आए 10 मिनट, 40 आदमी आए 40 मिनट। मजमा को देखकर जोश आ गया, मजमा कम था जोश कम हो गया। तो हम लोग अपनी दुआ में, अपनी तालीम में और अपनी दावत में बखालत से काम ना लें। जो भी बहनें हमारे सामने आई हुई हैं, इन बहनों को हम लोग यूँ समझे कि ये तमाम बहनें इंशाअल्लाह इनकलाबी काम करने की सलाहियत रखती हैं। इस इस्तेदाद के साथ हम उनसे गुफ्तगू करें। हम उनको यूँ नहीं समझें इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा। कभी भी हम ये तसव्वुर ना करें इनसे क्या होगा। भाई इनसे क्यों नहीं होगा, इनसे क्यों नहीं होगा। भाई बात करना हमारा काम है। मुजफ्फरनगर में एक इलाका, वो इलाका मशहूर था। मौलाना मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के साथियों में से थे, मुजफ्फरनगर के अमीर थे। तो उन्होंने मदरसे से दुवम सुवम के तलबा की जमात निकली, छोटे छोटे बच्चों की। वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कितने 16-17 साल के हुआ करते हैं, उनकी जमातें निकली। तो मुजफ्फरनगर के ऐसे इलाके में डाल दिया जिस इलाके से 12 साल से जमात नहीं निकली। 12 साल कोई मामूली अरसा नहीं है, 12 साल बहुत लंबा अरसा। लेकिन जमात कौन सी डाल दिया, चलो भैया छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्या काम करेंगे, चलो वहाँ काम कर लेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना वक्त गुजारेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन उस जमात ने ऐसे दिल लगा कर मेहनत की, ऐसे दिल 12 साल में जहाँ से जमात नहीं निकली अल्लाह ने निकलवा दिया। इतना खुश मौलाना मूसा साहब, उस वक्त हज़रत ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया उनके जमात के निकलते वक्त, बहुत बड़ा जोड़ हो गया। और उसमें कहा कि भाई देखो इनको हमने बच्चा समझकर यहाँ डाला था, ये सोचकर अरे भाई यहाँ तो कोई जमात निकलेगी नहीं, यहाँ कोई हाँ कहेगा नहीं, इन लोगों से क्या काम हो सकता है, चलो बच्चे तो इन लोगों में चल जाएंगे, बोल लेंगे, कर लेंगे। लेकिन इन बच्चों ने वो काम किया जो कातिलाने अबू जहल ने किया। छोटे बच्चे, अबू जहल इस उम्मत का फिरौन, लेकिन उसके मुकाबले में आने वाले 2 बच्चे। तो मैं और वो ऐसे बच्चे जो अबू जहल को जानते भी नहीं थे। वो पूछ रहे हैं चचा जान वो कौन है अबू जहल जो हमारे हुजूर को बुरा भला कहता है। तो उन्होंने बताया, निशानदेही की, ये हैं। ऐसे मासूम बच्चों ने काम तमाम कर दिया। तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए खातून क्या बोलेगी, आलिमा फाजिला होना कोई ज़रूरी नहीं है। दावत के लिए दर्दमंद होना ज़रूरी है, फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है। गूंगे लोग जो अपनी ज़ुबान से आजिज़ हैं, जिनको हम माज़ूरीन की जमात कहते हैं, वैसे लोगों के बयानात में जहाँ पर लोग हिल नहीं सके, बड़े बड़े महान आ गए बयान करने के लिए, उलमा आ गए, ज़िम्मेदारान आ गए, उनके बयानात में जब ये लोग हिल नहीं सके, ऐसे लोगों को गूंगों ने खड़ा कर दिया, इशारों में खड़ा कर दिया। अल्लाह बताता है कि दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इसलिए हमारे इस वक्त बुज़ुर्गों की जो फ़िक्र है कि भाई मस्तूरात के हलक़ों में खुसूसन जो हमारी बच्चियाँ यूँ कत्ल करके फ़िरऔन बदनाम ना होता, अफसोस के उसको कॉलेज की ना सूझी। कॉलेज इस वक्त सब में कातिल हैं, ईमान का सब में कातिल। अब हम लोग कॉलेज की बच्चियाँ आ रही हैं बड़े फ़िक्र के साथ, कदर करो, उनकी इज़्ज़त करो। आ रही हैं मुँह फिरा लेकर बैठ गए, मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। भाई आए तो कम से कम इस्तकबाल करो। जब इज्तिमा ख़त्म हो रहा है उन बच्चियों को ज़रा करीब कर लो, करीब कर लो। बच्चियों का नाम पूछिए, पूछिए भाई कहाँ रहती हैं, क्या पढ़ रही हैं, प्यार मोहब्बत से। और उनको आइंदा बार जब आएँ तो वो अपनी सहेलियों को लाने की दावत दें, इस तरह की उनसे कुछ खुसूसी तरगीबी बात करें। और उन बच्चियों के वो एक बच्ची काफ़ी हैं, अपनी सहेलियों में से 2 को 3 को आइंदा ले आएगी, आइंदा ले आएगी। माशाल्लाह औकात अगर औरतें दिल में कोई बात बसा लेती हैं, हर हाल में वो काम कर गुज़रती हैं। तो हम लोग ऐसी बात करें कि उनके दिल के अंदर
کام کی اہمیت، کام کی محبت، کام کرنے والوں کی محبت، کام کرنے والوں کی اہمیت، عظمت پیدا ہو، تو اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہو۔ دیکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھو یہ کہ اصول، ایک ہے فضول، فضول اصول جو بنتے ہیں وہ فضول کو ختم کرنے کے لیے بنتے ہیں۔ اصول جو بنتے ہیں وہ اکرام کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں بھئی فضول کرنے سے منع کیا گیا، فضول مت کرو۔ اکرام کرنے سے کون منع کیا گیا؟ سلام کرنے سے منع کیا گیا دعوت میں، کہ بھئی مسکرانے سے منع کیا گیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، نہیں بھئی یہ اصول ہے، کیا نہیں مسکرانا اصول ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ دعوت کی وہ تمام شکلیں جس سے وہ اللہ کی بندیاں بن سکتی ہیں، وہ سب دعوت میں جائز ہیں، وہ تمام شکلیں جائز ہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بتائی، وہ ترتیب کے مطابق چلیں، بلائیں، اکرام کریں، ان بچیوں کو بلا کر مصافحہ کریں۔ وہ بھی سب کے ساتھ آئیں، سب کے ساتھ نکل گئیں۔ ارے بھئی یہ خواتین ہمارے محلے کی ہیں، ان سے آج نہیں تو کل بھی گفتگو ہو سکتی ہیں، اور ہم کیا کرتی ہیں، جو پرانے کیا آپا خیریت، کیا خالہ جان خیریت، کیا بول کر ان کو بٹھا لیتی۔ جو اصل نیا مجمع تھا انہیں پیچھے سے آ کر جڑتا ہے، پیچھے سے چلا جاتا ہے۔ تم نہ دیکھ کو بہت دن ہوگا نہ گھر کو 2 مہینے کی کارگزار لیے تک وہ بیٹھتی ہے، دیکھ کر 5-6 منٹ کے بعد کو چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی نئے لوگوں کو پہلے جوڑنا ہے، پرانے لوگ تو وہ رہیں گے، ان کو کیا ہے، عصر کو اجتماع ختم ہو مغرب تک بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کیا ہے بھائی، وہ تو خیریت اجتماع کے بعد کے دن بھی آ کر پوچھ لے سکتے ہیں، آپ یہاں سے وہاں بھی جا سکتے ہیں، وہ دوسرے دن بھی آ سکتی ہیں، وہ تو پرانی ہیں، ان کو تو آپ دوبارہ وہ چلی گئی تو آپ فون کے ذریعے سے ان کو بلا بھی سکتے ہیں، وہ تو آپ کے ملنے جلنے والی ہیں، ان کی فکر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آئیں گی جائیں گی، بھئی وہ تو ہمارے ساتھ رہنے والیاں ہیں، وہ تو یوں سمجھیے افراد خانہ میں سے ہیں، افراد محلہ میں سے ہیں، اور ہم لوگ ایسا ملتی ہیں ان کو گویا کل اتنا جی ملے سو، آج کیا اتنی دیر بات کرنا تھا، کل اتنا ملے، کل مل کو آدھا گھنٹہ بات کرے نہیں، اور آج آدھا گھنٹہ، پرسوں آدھا گھنٹہ، روزانہ آدھا گھنٹہ۔ ارے نئے جو آ رہی ہیں ان سے کہیے آپا ذرا آپ ان کو لے کر بیٹھو، آپا تمہیں ان کو لے کر بیٹھو، آپا تمہیں ان کو لے کر بیٹھو۔ 4 بچیاں آ رہی ہیں، 4 جنے الگ الگ لے کر بیٹھو، عزائم کرو۔ وہ بچیاں ہمارے پاس جب آ رہی ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، یہ اصول سیکھیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ، بلکہ اب تو 3 دن کی جماعتوں کے سلسلے میں یہ بھی بات بتا دی گئی، اگر کسی اپارٹمنٹس وغیرہ کے علاقوں میں اگر جماعتوں کے ٹھہرنے کا کوئی نظم نہیں ہے، صرف صبح جا سکتے ہیں اور اجتماع کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ کیا بھئی؟ جماعتوں کے ساتھ کیا کریں؟ جب بھئی مرد حضرات رہیں گے مسجد میں، مستورات رہیں گے وہاں جہاں پر قیام رہے گا، اور بازو کا علاقہ جہاں پر قیام نہیں ہے، طعام نہیں ہے، یا طعام ہے قیام نہیں ہے، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ وقت نکال کر وہاں جائیں، اور وہاں جا کر 4-5 گھنٹے باقاعدہ محنت کریں، مستورات کو جوڑیں اور بات کریں، ترغیب دیں، ترتیب بنائیں، اور اپنے تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر جہاں پر قیام ہے وہیں پر واپس لوٹ جائیں غروب آفتاب سے پہلے۔ سمجھے بھئی؟ 1 دن کی جماعت مستقل اس کو اجازت نہیں ملی ہے، تو جس کو نہیں ملی تو اس سے ہم بچیں، 3 دن کے اندر یہ کام کر لیں۔ 3 دن کا جو نظام ہم لوگ بناتے ہیں اس نظام کے ساتھ یہ نظام بنا لیں، تو اگر ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے۔ چھوٹے ہوئے علاقے، میں تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، بھئی ہمیشہ ہم لوگ نئے لوگوں کی جتنی فکر کرتے ہیں پرانے لوگوں کی نہیں کرتے۔ انہیں کہ پرانے لوگوں کے نہ آنے پر اعتراض کرتے ہیں، نئے لوگوں کے نہ آنے پر فکر کرتے ہیں۔ بھئی یہ کیوں نظریں بدل گئیں؟ یہ کیوں نظریں بدل گئیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے ہو یا نئے ہو دونوں کے لیے فکر کرنے کی ترتیب بنائے۔ نئے کے لیے بھی فکر کرو، پرانے کے لیے بھی فکر کرو۔ ہو سکتا پرانے کا مرض
بڑا ہو نئے کے مرض کے مقابلے میں، پرانی کی علت بڑی ہو نئے کی علت کے مقابلے میں، نیا چھوٹی سی بات پر کام چھوڑ دیتا، پرانا بہت بڑی بات پر کام چھوڑتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو پرانوں کی فکر زیادہ، اس لیے کہ پرانا یہ سب کو لے کر چلنے والا ہے، نیا تو خود چلنے والا ہے۔ اور ہم سب اس بات کی فکر فرمائیں کہ پرانے جو ہمارے خواتین ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر مجمع کو بڑھانا ہے، مجمع کو بدلنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ بڑھانا سو بدلنا سو۔ اب سب پرانے بھائی آ کر دیکھتے ہیں پورا مجمع بدلا ہوا ہے، کہاں چلے گئے بھائی پرانے چہرے؟ تو پرانے مجمع کو بدلنا نہیں ہے، مجمع کو پرانوں کے رکھتے ہوئے، جیسے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں موجود تھے، ان کے ساتھ دیگر مجمع بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور اس مجمع میں سے کوئی نظر نہیں آتا حضور فوراً بھیجتے، جا کر دیکھو کیا ہو گیا ابو ذر کو، جا کر دیکھو کیا ہو گیا طلحہ کو، جا کر دیکھو کیا ہو گیا زبیر کو، جا کر دیکھو کیا ہو گیا عبداللہ کو، فوراً۔ کیوں؟ اس مجمع کا ایک کا جانا 1000 کا جانا ہے، اور وہ نیا ساتھی ایک کا جانا ہے۔ لوگ وزن غلط لگاتے ہیں، ارے بھئی اس کا ایک کا جانا نہیں، اس کا ایک کا جانا 100 کا جانا، بعض لوگوں کا 1000 کا جانا، بعض لوگوں کا 500 کا جانا، بعض لوگوں کا 10 کا جانا، بعض لوگوں کا ایک کا جانا۔ وہ ایک گیا تو ایک گیا، اور ایک جگہ پر ایک گیا تو 1000 گیا، 1000 اس سے کٹے۔ تو ہم اس اعتبار سے حساب کتاب برابر لگا کر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سب ترتیب بنائیں گے بھائی انشاءاللہ، مرد حضرات بھی عورتیں بھی، خواتین بھی فکر فرمائیں اس کی۔ خالی بیانات میں تو کہتا ہوں بھائی خالی بیان نہیں، ترتیب، کام کا نظام سمجھو، کام کا نہج سمجھو، کام کی ترتیب سمجھو، کام کی شکل سمجھو، کام کا اصول سمجھو۔ سب سے بڑا اصول کیا؟ میری زبان سے کوئی کام سے نہ کٹے۔ اگر تیری زبان سے کام سے کوئی کٹ رہا ہے تو اس زمانے کا ابو جہل بن گیا۔ ابو جہل ہاتھ سے زیادہ زبان چلاتا تھا۔ حضرت سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی منوانی کی نیت سے بیٹھ رہا ہے مشورے میں تو فرمایا اس کی رائے ابو جہل کی رائے ہیں۔ جو ماننے کی نیت سے بیٹھ رہا ہے اس کی رائے صحابہ کرام کی طرح رائے ہیں۔ تو ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو کھینچی کی طرح نہ چلائیں، اعتراضات، دیکھو بھائی سنو، 3 چیزیں ہمارے کام میں حرام ہیں جس کو کہتے ہیں نواقض دعوت۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھائی جیسے نواقض وضو ہوئے، بغیر وضو کے نماز، ایک صاحب نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد سجدہ سہو کیا۔ اب ان کو پوچھے کیا بھئی نماز پڑھائے نا، نماز تو صحیح پڑھائے، سجدہ سہو کہیں کو کرے، سجدہ سہو کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ کہنے لگے نہیں بغیر وضو کے نماز پڑھا ڈالیا، اس کے واسطے سجدہ سہو کیا۔ سو بھئی بغیر وضو کے نماز پڑھانے سے سجدہ سہو کرے تو نماز ہو جاتی کیا؟ تو ویسے بعض نمازیں بعض نواقض دعوت ہیں، نواقض دعوت نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ وہ نواقض دعوت کیا ہے؟ نواقض دعوت سخت کلامی کرنا، سخت کارگزاری لینا، اور کسی کے نہ کرنے پر اعتراض کرنا، یہ نواقض دعوت۔ وہ کیا ہے؟ نواقض دعوت۔ یوسف بھائی رحمۃ اللہ علیہ، جو فضل کریم صاحب یوسف بھائی، یہ دونوں مشہور ہستیاں ہیں جو پورے ہندوستان میں کام کو پروان چڑھانے میں نچلے طبقے میں بہت بڑا کام کیا۔ ڈرائیور یوسف صاحب اور جناب فضل کریم صاحب دونوں چوٹی کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ لوگ گنتی بتاتے تھے، فرائض دعوت، نواقض دعوت، واجبات دعوت، مسنونات دعوت پڑھاتے تھے، باقاعدہ سبق پڑھانے کی طرح۔
اور وہ بولتے تھے اگر تیری زبان سے نکل گئی سمجھ تو تیری دعوت ختم ہو گئی، تو دوبارہ معافی مانگ، توبہ کر، استغفار کر، پھر اس کو کام میں جوڑ کر اپنے ساتھ لے کر چل۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ جو چیزیں مکروہات دعوت ہیں وہ تمام چیزوں سے، وہ سب کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے ہم لوگ استغفار کریں، توبہ کریں، نیت کریں انشاءاللہ ہم سے ساتھی جڑے، ہم سے کوئی نہ کٹے۔ کیا نیت کرنا بھئی؟ ہم سے سب ساتھی جڑے، ہم سے کوئی ساتھی نہ کٹے۔ اور وہم، خیال، گمان، اس سے سب سے پہلے بچنا چاہیے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان، بدگمانی سے حق سے آدمی باز نہیں ہو جاتا۔ بھئی گمان الگ چیز، گمان یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گمان کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ نے کام دیا، بہت اونچا کام ہے، اس کام میں ہم لوگ نیک گمان کے ساتھ، نیک خیال کے ساتھ، نیک سوچ کے ساتھ، وسعت قلب کے ساتھ، وسعت دل کے ساتھ، وسعت ذہن کے ساتھ، دریا دلی، دائی کا دل دریا ہوتا ہے، اور دریا میں آج تک دریا میلا نہیں ہوا، کچرا نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے کچرے جا کر دریا میں پڑتے ہیں اور دریا سب کو پاک کر دیتا ہے، اور جو ناپاک ہوتا ہے دریا اس کو فوراً نکال دیتا ہے۔ جیسے مردہ مچھلی کبھی دریا میں نہیں رہتی، اسی طرح حضرت سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے مرے ہوئے دل والوں کو دعوت نکال کر پھینک دیتی ہے۔ جو مردہ دل ہوتے ہیں، مردہ ذہن ہوتے ہیں، مردہ نظر ہوتے ہیں، مردہ خیال والے ہوتے ہیں، ان کو دعوت نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کی حفاظت فرمائے، اس لیے سب نیت کریں، ارادے فرمائے کام بڑھانے کی۔ نیکسٹ جو انشاءاللہ ہمارا جو ماہانہ مشورہ طے ہوگا اور طے ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دی جائے گی، اس میں ہماری کارگزاری بہتر سے بہترین ہونی چاہیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام، اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ السعی منا، بے آج نے تو کل انشاءاللہ نیت کرنا، دعائیں کرنا، محنت کرنا ہمارا کام، نتیجہ اللہ نکالے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اس کے لیے ابھی اس وقت ہمارے یہاں ماشاءاللہ جماعتوں کی نقل و حرکت بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں سے جو 3 دن کی جماعتوں کی تعداد مستورات کے اعتبار سے وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ جتنی بہنیں ہماری آئی ہوئی ہیں 3 دن کے لیے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ نکلیں گی، تو اس کے لیے بھی مستقل تشکیل۔ اور جو اس وقت چھٹیوں کا سلسلہ رمضان مبارک کے بعد عشرہ نکلنے کا ارادہ تھا، تو وہ ارادے کا وقت آ گیا ہے، تو عشرے کی ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ اور جو خواتین ماشاءاللہ عشرہ بھی لگا چکے، ایک عرصے سے چلہ لگانے کا ارادہ ہے، لگا نہیں سکیں، تو وہ چلے کا ارادہ فرمائیں۔ اور جو خواتین ماشاءاللہ چلہ لگا چکی ہیں، بیرون کا ارادہ ایک عرصے سے کر رہی ہیں لیکن موقع نہیں ملا، تو وہ خواتین انشاءاللہ بیرون کا ارادہ فرمائیں۔ نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا، کوئی بھی بہن ہماری خالی یہاں سے نہ اٹھیں، نیت کریں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔